السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی عطا کی، ایمان کی دولت دی اور بے شمار انعامات سے ہمیں نوازا۔ وہ انعامات جو گنے جائیں تو ختم ہونا نہ ہو، مگر اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا تَعُدُّوا وَنِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں نہیں گن سکو گے۔ آج ہم اسی رب کے انعامات پر بات کریں گے جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، جو خطاؤں کے باوجود رزق دیتا ہے اور جو شکر کرنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ نعمتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، دل خوف سے کانپتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف ایک آیت 7 بار پڑھنے کا بتایا اور فرمایا کہ اگر اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اسی رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے میں کھولنے جا رہا ہوں۔ دل تھام کر سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی ایک خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے وہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں، اور روایات کے مطابق یہ بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی بھی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت اس کو مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے دل پر بھی سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور کا تھا جہاں نہ وقت کا گزرتا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہان میں ایک روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہاہ منظر گویا مسجد میں بدل جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو اس قدر صرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر ایک کفن لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو قیامت تک بند رہے گا، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، ہر ذرے میں خسخاس کا ایک دانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خسخاس کے دانے کو دیکھ کر
فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہان آباد تھا جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ علماء اعلان کر رہے تھے کہ عنقریب ایک آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ یہی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام علماء فوراً اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہان میں آپ کی ایک آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کو کھولا تو اندر ایک شعر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شعر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دی جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی تم نے لوٹ کے جانا ہے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد یہ دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے اپنے بندوں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تم رحم مادر میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہا گیا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن چکا تھا، پھر شاب کہلایا گیا، پھر رجل جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا گیا، جب عمر ڈھلنے لگی تو ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو عرض العمر ناکارہ عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام اور برس۔
جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کتاب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ، اللہ کا قیدی، رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات اس کی مر چکی ہوتی ہیں اور وہ ایک قیدی کی طرح اپنی زندگی کو بسر گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو لمبی عمر پائے اور اس کے اعمال نیک ہوں، اور سب سے بڑا وہ ہے جو لمبی عمر پائے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بال سفید کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے تو رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذ العمر ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذ العمر سے مراد وہ عمر جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذ العمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی حالت کی ایک معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے ارذ العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم القرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرتا ہے کہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسے 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بڑھاپا تو توبہ اور رجوع اور الہی کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے،
لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے قبر میں نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ دل کے خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر، دعا میں گزاریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل ہوگی، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ العمران کی آیت نمبر 97 ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کانوا آمنا واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو وہ امن پا گیا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ العمران کی آیت واللہ علی الناس حج البیت پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیت کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا کہ واللہ علی الناس حج البیت 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے
بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، ہم تیرے نادان بندے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما۔ جوانی میں ہماری نیکیوں کی توفیق دے، بڑھاپے میں ہمیں توبہ نصیب کر اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ حج کی سعادت سے محروم ہیں ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نورانی کر اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا کر۔ اے اللہ، ہم سب کے خالق، ہم سب کو عرض العمر کی ذلت سے بچا، ہمیں قرآن سے جوڑ رکھ اور عمر کے آخری لمحات میں تیرا ذکر نصیب فرما۔ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر، جو نہ جا سکیں ان کے لیے گھر بیٹھے ثواب حج عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے کریم، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے تمام بوڑھے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو سکون دے، آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا اور آپ کے دل کو سکون ملا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔